بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 73، صفحہ نمبر 395 کی عبارت ولو قال لها طلقی نفسک یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد کما هو آلہ۔ ولو قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يقع شيء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال يقع واحدة لأنها أتت به بما ملكته وزيادة فصار كما إذا طلقها الزوج ألفا، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها أتت بغير ما فوض إليها فكانت مبتدئة، وهذا لأن زوج ملكها الواحدة والثلاث غير الواحدة، لأن الثلاث اسم لعدد مركب مجتمع والواحد فرد۔ لا تركيب فيه فكانت بينهما۔ فكانت بينهما مغايرة على سبيل المزادة بخلاف الزوج لأنه يتصرف بحكم الملك، وكذا هي في المسألة الأولى لأنها ملكت الثلاثة، إما ها هنا لم تملك الثلاث وما أتت بما فوض إليها فلغى، وإن أمرها بطلاق يملك الرجعة فطلقت بائنة، أو أمرها بالبائن فطلقت رجعية، وإن أمرها بطلاق يملك الرجعة فطلقت بائنة، أو أمرها بالبائن فطلقت رجعية وقع بما أمر به الزوج، فمعنى الأول أن يقول لها الزوج طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة، فتقول طلقي نفسك طلقت نفسي واحدة بائنة فتقع رجعية لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف كما ذكرنا، فيلغو الوصف ويبقى الأصل. ومعنى ثاني أن يقول لها طلقي نفسك واحدة بائنة فتقول طلقت نفسي واحدة رجعية فتقع بائنة، لأن قولها واحدة رجعية لغو منها، لأن الزوج لما عين صفة المفوض إليها وحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف، فصار كأنها اقتصرت على الأصل فيقع بالصفة التي عينها الزوج بائنا أو رجعيا. وإن قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة لم يقع شيء، لأن معناه إن شئت الثلاث وهي بإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاث، فلم يوجد الشرط. ولو قال لها طلقي نفسك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثا فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن مشيئة الثلاث ليست بمشيئة للواحدة كإيقاعها، وقال يقع واحدة لأن مشيئة الثلاث مشيئة للواحدة، كما أن إيقاعها إيقاع للواحدة فوجد الشرط. ولو قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت، فقال شئت ينوي الطلاق بطل الأمر، لأنه علق طلاقها بالمشيئة المرسلة وهي أتت بالمعلقة فلم يوجد الشرط، وهو اشتغال بما لا يعنيها، فخرج الأمر من يدها ولا يقع الطلاق بقوله شئت. وإن نوى الطلاق لأنه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق ليصير الزوج شائيا طلاقها، والنية لا تعمل في غير المذكور، حتى لو قال شئت طلاقك حتى يقع إذا نوى، لأنه إيقاع مبتدأ، إذ المشيئة تنبئ عن الوجود، بخلاف قوله أردت طلاقك
لأنه لا ينبئ عن الوجود وكذا إذا قالت شئت إن شاء أبي أو شئت إن كان كذا الأمر لم يجيء بعد ما لما ذكرنا أن المأتي به مشيئة معلقة فلا يقع الطلاق وبطل الأمر. یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا طلقی نفسکی واحدتاً کہ تم اپنے آپ کو ایک طلاق دے دو، لیکن بیوی نے طلقت نفسها ثلاثاً، اس نے اپنے کو 3 طلاق دے دی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں ایک بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وقالا یقع واحدۃ، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طلاق اس صورت میں واقع ہو جائے گی۔ دلیل یہ دیتے ہیں صاحبین لأنہا اتت بما ملکتہ وزیادۃ فصالہ، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ بیوی نے اس چیز کو اضافے کے ساتھ انجام دیا، اس چیز کو اضافے کے ساتھ انجام دیا جس کی وہ مالک بنائی گئی، جس کی وہ لأنہا اتت بھی، کہ اس نے اس چیز کو لائی ہے، اختیار کی یعنی انجام دیا ہے جس کا اس کو اختیار دیا گیا، وزیادتن اور اضافے کے ساتھ، لہذا فصارا کما اذا طلقها الزوج الفا، تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے کہ اس کے شوہر نے اسے 1000 طلاق دی ہو، 1000 طلاق دی ہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ بیوی نے وہ کام انجام دیا انہا اتت بغیر ما فوض الیہ، جو اس کے سپرد ہی نہیں کیا گیا تھا، جو کام اس کے ذمہ نہیں لگایا گیا تھا وہ انجام دے دیا، لہذا فکانت مبتدئۃ، تو لہذا کیا ہوگی، وہ اپنے کلام کا آغاز کرنے والی ہو گئی، ایک نیا کلام جو ہے شروع کرنے والی ہوگی، وہذا انجام کرنے والی ہو گئی۔ تو اور یہ حکم اس وجہ سے وہذا الحکم ھذا الامر، اور یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ شوہر نے اسے ایک ہی طلاق کا مالک بنایا، لأن الزوج ملکہ الواحدہ، شوہر نے اس کو ایک طلاق کا مالک بنایا تھا، اور 3 طلاق وہ ایک کے علاوہ ہے، ثلاثہ واحدہ نہیں ہے، وہ ثلاث غیر الواحدہ، اور 3 ایک نہیں ہے، 3 تو 3 ہے، لأن ثلاث اسم لعدد مرکب، کیونکہ ثلاث تو عدد مرکب کا مجموعہ ہے، ایک مرکب عدد کا نام ہے، اسم لعدد مرکب مجتمع، ایک مرکب عدد کے مجموعے کا نام ہے ثلاث، والواحد فرد، اور واحد وہ ایک فرد ہے، وہ ایسا فرد ہے لا ترکیب فیہ، کہ جس میں مرکب نہیں ہے، جس میں مرکب نہیں ہے، واحد ایک ایسا فرد ہے کہ جس میں ترکیب نہیں ہے، یعنی وہ مرکب نہیں ہے، جس میں ترکیب نہیں ہے، فکانت بینہما مغایرہ علی سبیل المزادہ، تو لہذا ان کے مابین یعنی میاں بیوی کے مابین علی سبیل القضاء مغایرت ہوئی، علی سبیل القضاء کیا ہو گئی، مغایرت ہو گئی، تو برخلاف شوہر کے، لأنہ یتصرف بحکم الملک، برخلاف شوہر کے اس لیے کہ شوہر تو بحکم ملکیت تصرف کرتا ہے، بحکم ملکیت وہ کیا کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، اور نیز وقضا ہی فی مسئلۃ الاولی، اور اسی طرح یہ عورت بھی پہلے مسئلے میں تو بحکم ملکیت ہی تصرف کرتی ہے، تصرف ہے، متصرف ہے، تصرف کرنے والی ہے، لأنہا ملکت الثلاث، اس لیے کہ شوہر نے اس کو پہلے مسئلے میں وہ 3 کی مالک ہے، وہ شوہر نے مالک بنایا، وما اتت بہما فوض الیہ فلغا، اور رہا یہاں کا معاملہ تو یہاں عورت ثلاث کی مالک نہیں ہے، یہاں عورت
سلاس کی مالک نہیں ہے، وما تتبہی، اور جو چیز اس کے حوالے کی گئی تھی، جو چیز اسے دی گئی تھی، اس کے حوالے کی گئی تھی، اس چیز کو اس نے انجام نہیں دیا، اس لیے اس کا تصرف اپنی مرضی سے کرنا یہ لغو ہو گیا، اس کا یہ تصرف کیا ہو گیا؟ لغو ہو گیا۔ یہاں اس عبارت میں دو مسئلے بیان ہوئے، جن میں پہلا مسئلہ تو متفق علیہ ہے اور دوسرا مختلف فی ہے، اختلافی ہے۔ پہلے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے طلقی نفسہ کی ثلاثاً کے الفاظ سے اسے 3 طلاق واقع کرنے کی ذمہ داری سونپی، لیکن بیوی پڑھی لکھی اور 3 طلاق کے مفہوم مطلب سے واقف تھی، اس لیے اس نے 3 کے بجائے صرف 1 طلاق کو اختیار کیا۔ یہ ذرا سمجھنا ہے، اختیار دیا تھا 3 کا، لیکن بیوی نے صرف 1 کو اختیار کیا، تو اس صورت میں اس پر 1 طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ 3 طلاق واقع کرنے کی مالک کا ہے تو ظاہر ہے کہ 1 کے واقع کرنے کی تو بطری کے اولا مالک ہوگی، کیونکہ 1 ثلاث کے ضمن میں داخل اور شامل ہے، جبکہ ثلاث 1 کے ضمن میں داخل اور شامل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا مسئلہ پہلے کے بالکل برعکس، یعنی اس کے الٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دینے کا معاملہ سونپ دیا کہ بھائی 1 طلاق دے سکتی ہو تم اپنے آپ کو، طلقی نفسہ کی واحدۃ، اور بیوی نے اس کے الٹ کیا، بیوی ضرورت سے ذرا چالاک لومڑی تھی، اس لیے اس نے 1 کے بجائے 3 طلاق اپنے آپ کو دے دی، اپنے آپ کو 3 طلاق دے کر جلدی نجات حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تو اس صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں تو کوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، لیکن صاحبین رحمہ اللہ کے ہاں بیوی پر 1 طلاق اس صورت میں بھی واقع ہو جائے گی، جبکہ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے جو صاحبین کی رائے ہے۔ صاحبین دلیل دیتے ہیں کہ شوہر نے تو بیوی کو صرف 1 ہی طلاق واقع کرنے کا مالک بنایا تھا، مگر اس نے اس پر 2 کا اضافہ کر دیا، اس لیے یہ اضافہ تو لغو ہو جائے گا، اور چونکہ وہ 1 کی مالک بنائی گئی ہے، اس لیے اس 1 کے انجام دینے میں بیوی کا تصرف معتبر ہوگا اور 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے شوہر نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے دی، تو اس صورت میں اس پر 3 طلاق واقع ہو جائیں گی، اس لیے کہ 3 ہی کا وہ مالک ہے اور باقی 99 تو لغو ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ان کا مالک ہی نہیں ہے۔ تو صاحبین کے پیش کردہ جو مثال ہے وہ مسئلے سے زیادہ کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ اس سے زیادہ عمدہ مثال تو وہ ہے کہ جسے صاحب عنایہ نے بیان کی ہے، صاحب بنایہ اور عنایہ نے، اس کا خلاصہ یہ کہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا طلقی نفسہ کی، جواب میں بیوی نے اپنے آپ کو طلاق دے دی اور اپنی شوکن کو بھی طلاق دے دی، تو اس صورت میں اس کے اپنے اوپر طلاق تو واقع ہو جائے گی کہ وہ اس کی مالک ہے، مگر شوکن پر طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیوی شوکن پر طلاق واقع کرنے کی مالک نہیں ہے۔ اسی مسئلہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ شوہر نے بیوی کو 1 ہی طلاق واقع کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی، مگر اس نے شوہر کی مخالفت کر دی اور اس کے علاوہ دوسری چیز یعنی 3 کو انجام دے دیا، دینی 1 تھی دے دی 3، جو کام ذمہ لگایا تھا وہ چھوڑا اور اس کے بدلے میں دوسرا کام یعنی 3 کو انجام دے دیا، لہذا وہ ابتداءً گویا کہ اپنے آپ کو طلاق دینے والی بن گئی۔ اور اگر شوہر کی طرف سے طلقی نفسہ کی کے بغیر بیوی بذات خود جو ہے وہ از سر نو خود کو طلاق دے دے تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوتی، لہذا یہاں بھی اس پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔
تو صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ دلیل کی مزید تشریح کرتے ہیں۔ وہ تشریح یہ ہے کہ شوہر نے اسے 1 طلاق واقع کرنے کا تو اختیار دیا تھا اور بیوی نے 3 طلاق واقع کر دی۔ 1 اور 3 میں 36 کا فرق ہے، کیونکہ 1 3 کا غیر ہے۔ 3 ایسے عدد کا نام ہے جو دیگر 2 چیزوں سے مرکب ہے اور مجتمع ہے۔ اس کے برخلاف واحد وہ فرد واحد ہے اور اس میں ترکیب وغیرہ کا مرکب ہونے کا کوئی شائبہ ہی نہیں، اس لیے ان دونوں میں تضاد والی مغایرت ہوگی اور ایک کی جگہ دوسرے کو استعمال یا اختیار کر لینا درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ بخلاف سے صاحبین کے قول کا جواب دیا جا رہا ہے، بخلاف الزوج، کہ اس کے برخلاف اگر شوہر بیوی کو 1000 طلاق دے تو اس صورت میں بھی بیوی پر تو 3 ہی طلاق واقع ہوں گی، اس لیے کہ شوہر 3 کا مالک ہے، لہذا جتنے تعداد کا وہ مالک ہے اتنے میں تو اس کا تصرف درست اور قابل اعتبار ہوگا، اور یہاں تو عورت 3 کی مالک ہی نہیں تھی، پھر بھی وہ 3 کے عدد کو اختیار کر رہی ہے، ظاہر ہے کہ کیسے اس کا تصرف درست ہو سکتا ہے۔ البتہ اس مسئلے سے پہلے والے مسئلے میں چونکہ شوہر نے کیا کہا تھا، طلقی نفسہ کے ثلاثاً، 3 کا مالک بنایا یہ کہہ کر، اس لیے وہاں 3 میں بھی اس کا تصرف درست ہوتا اور 1 میں بھی درست ہوتا، کیونکہ 3 کی مالک تھی، 1 3 میں شامل ہے، 1 بھی دے سکتی تھی 3 بھی، جیسا کہ اس صورت میں اس پر 1 طلاق واقع ہوگی۔ وَإِنْ أَمَرَهَا بِالطَّلَاقٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَطَلَّقَتْ بَائِنَةً، اور اگر شوہر نے بیوی کو ایسی طلاق کا حکم دیا ایسی طلاق کا کہ جس میں وہ رجوع کرنے کا مالک ہو، لیکن اس نے طلاق بائن دے دی، بیوی نے الٹ ہی کرنا ہے تو اس نے طلاق بائن دے دی، او امرہا بالبائن، یہ شوہر نے اس کو طلاق بائن دینے کا حکم دیا، فطلقت رجعیۃ، اور اس نے طلاق رجعی دے دی، ہر کام الٹا، طلاق رجعی دے دی، تو وہی طلاق واقع ہوگی جس کا شوہر نے حکم دیا ہے، چونکہ اصل مالک بیوی نہیں ہے، شوہر ہے۔ فمعنى الاول ان یقول لها، تو پہلی صورت کا پہلے قول کا مفہوم یہ ہوگا کہ شوہر نے بیوی سے یوں کہا، ان یقول، شوہر نے بیوی سے کہا، طلقی نفسک واحدۃ، تو اپنے آپ کو 1 طلاق دے دے، املک الرجع، میں رجوع کرنے کا مالک ہوں، او فتقول، وہ کہتی ہے، طلقت نفسی واحدۃ بائنۃ، میں نے اپنے آپ کو 1 طلاق بائنہ دے دی، فتقع الرجعیہ، تو طلاق رجعی واقع ہو جائے گی، لأنها اتت بالاصل وزیادت وصفہ، اس لیے وزیادت وصف، اس لیے جواب میں بیوی نے کہا میں نے اپنے آپ کو 1 طلاق بائن دے دی تو طلاق رجعی واقع ہوگی، اس لیے کہ بیوی نے اصل اور زیادتی وصف دونوں کو انجام دے دیا، اس لیے کہ بیوی نے اصل اور زیادتی وصف دونوں کو کیا کر دیا، انجام دے دیا، زیادتی وصف دونوں کو کیا کر دیا، انجام دے دیا۔ کما ذکرنا، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، فَيَلْغُ الْوَصْفَ، تو وصف کی زیادتی یہ لاغو ہو جائے گا، وَيَبْقَى اصل، اور اصل باقی رہ جائے گا، اور اصل کیا ہو جائے گی، باقی رہ جائے گی، وصف لاغو ہو جائے گا، اصل باقی رہے گا۔ وَمَعْنَى الثَّانِيَةِ، اور دوسرا جس میں حکم دیا تھا بائنہ کا، دے دی رجی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان یقول لها طلقی نفسک واحدۃ باہنہ، کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو 1 طلاق بائنہ دے دے، فتقول، بیوی نے کہا، طلقت نفسی واحدہ رجعیہ، میں نے اپنے آپ کو 1 طلاق رجعی دے دی، فتقع بائنہ، تو طلاق بائنہ ہی واقع ہوگی، لأن قولها واحدہ رجعیہ لغو منہا، اس لیے کہ بیوی کا یہ کہنا کہ میں نے اپنے آپ کو 1 طلاق دے دی تو کیا ہوگا، بیوی کا قول واحدۃ رجعیۃ، اس کی طرف سے لغو ہے، اس کی طرف سے کیا ہے، یہ کہنا یہ لغو ہے، لأن الزوج لما عین صفۃ المفوض الیہا فحاجتها بعد ذلك الی ایقاع الاصل، اس لیے کہ جب شوہر نے عورت کی طرف جس طلاق کو منسوب کیا تھا، عینہ متعین کیا تھا، تو متعین کیا ہے، اس کا وصف بیان کر دیا، اس نے اس کا وصف کیا کر دیا،
بیان کر دیا، عین صفت المفوض الیہا، تو فحاجت وإلی قال اس لیے، تو اس کے بعد تو عورت کا کام اصل طلاق کو واقع کرنا ہے۔ اس کے بعد عورت کا جو اصل کام ہے وہ عورت کا کام کیا ہے؟ اصل طلاق کو واقع کرنا، دون تعین الوصف، نہ کہ وصف کو متعین کرنا، نہ کہ وصف کو متعین کرنا۔ فصار کأنہا اقتصرت علی الاصل، تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا گویا عورت نے اصل طلاق پر اکتفا کر لیا۔ اصل طلاق پر کیا کر لیا؟ اکتفا کر لیا، یعنی اصل طلاق کو کافی سمجھا۔ فَيَقَعُ بِصِفَةِ الَّتِي عَيَّنَهَا الزَّوْجُ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا، لہذا طلاق اس صفت کے ساتھ واقع ہو جائے گی جس صفت کو شوہر نے متعین کیا تھا، چاہے وہ بائنہ ہو یا طلاق رجعی ہو۔ وَإِنْ قَالَ لَا طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا، اور اگر شوہر نے کہا کہ تو اپنے آپ کو 3 طلاق دے دے، ان شئتی، اگر تو چاہتی ہے، اور اس نے 1 طلاق دے دی تو اس سے کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِنْ شِئْتِ الثَّلَاث، کہ اس لیے کہ اس نے واقع، اس لیے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم 3 چاہو، اس لیے کہ اس کا مفہوم شوہر کے کلام کا یہ کہ اگر تم 3 چاہو تو دے دو بھائی، اب ایقاء الواحدہ ما شاءت ثلاث، تو اور بیوی نے 1 طلاق واقع کر کے 3 کو نہیں چاہا، وہی اب ایقاء الواحدہ ما شاءت، اور یہ 1 طلاق کو واقع کرنے کی وجہ سے وہ نہیں چاہ رہی 3 کو، فلم یوجد شرط، لہذا شرط نہیں پائے گی، شرط نہیں، اس لیے شرط نہیں پائی گئی۔ جب شرط نہیں پائے گی تو شرط مفروض، تو جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مشروط بھی فوت ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا، اور اگر شوہر نے کہا کہ طلقی نفسک واحدہ ان شئتی، اگر تم چاہتی ہو تو 1 طلاق دے دو اپنے آپ کو، مگر طلق ثلاثاً، اس نے 3 طلاق دے دی، فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، رحمہ اللہ تعالیٰ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں بھی اسی طرح ہے، یعنی کیا مطلب کہ کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لِأَنَّ مَشِیَّةَ الثَّلَاثِ لَيْسَتْ بِمَشِیَّةٍ لِلْوَاحِدَةِ، اس لیے کہ ثلاث کی مشیت 1 کی مشیت نہیں ہے۔ شوہر نے تو واحدتاً کہا تھا اور اس نے 3 کو چاہا، تو لہذا 3 کا چاہ لینا وہ 1 کا چاہنا نہیں ہے، کا ایقاعہا، 1 کے واقع ہونے کی طرح، کہ ثلاث کی مشیت 1 کی مشیت نہیں ہے، جس طرح کہ 3 کا ایقاع واحدہ نہیں ہے، جس طرح کہ 3 کا ایقاع واحدہ نہیں ہے۔ وقال یقع واحدہ، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، 1 واقع ہو، 1 طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأن مشیت الثلاث مشیۃ للواحدہ، اس لیے کہ ثلاث کی مشیت 1 کی بھی مشیت ہے، جیسے کہ 3 کا واقع ہونا 1 کا واقع ہونا ہے، اس لیے کہ ثلاث کا ایقاع واحدہ ہے، لہذا شرط پائے گی، جب شرط پائے گی تو مشروط بھی پایا گیا صاحبین کے نزدیک۔ صاحبین کے ہاں یہ ہے کہ ایقاع ثلاث میں ایقاع واحدہ شامل ہے، اس طرح مشیت ثلاث میں مشیت واحدہ بھی شامل ہے اور داخل ہے، اور اگرچہ بیوی نے شوہر کے وصف کی مخالفت کر کے ثلاث کی مشیت کو اپنایا اور اختیار کیا، مگر اس کے باوجود اصل شے یعنی طلاق میں موافقت کی وجہ سے اس پر 1 واقع ہو جائے گی، اس پر 1 واقع ہو جائے گی۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، اور اگر شوہر نے کہا کہ تو طلاق والی ہے اگر تم چاہو، فَقَالَتْ شِئْتُ إِنْ شِئْتَ، اور بیوی نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں نے بھی چاہ لیا، فَقَالَ شِئْتُ يَنْوِي الطَّلاق، شوہر نے کہا میں نے چاہ لیا، طلاق کی نیت کرتے ہوئے، طلاق کی نیت کرتے ہوئے شوہر نے کہا شِئْتُ، میں نے چاہ لیا، تو بطل الامر، تو کیا ہو جائے گا؟ امر طلاق باطل ہو جائے گا، امر طلاق کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ کیوں؟ لأن الزوج علق طلاقها بالمشیۃ المرسلہ، اس لیے کہ شوہر نے بیوی کی طلاق کو مشیت مرسلہ پر معلق کیا ہے۔ مرسلہ ایسی یعنی غیر معلق، غیر معلق مشیت، جو معلق نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ، اس پر کیا کر دیا اس نے؟ اس کو معلق کر جو ہے معلق کر دیا ہے۔
طلاق کو معلق کر دیا، موقوف کر دیا ہے ایسی مشیت پر جو غیر معلقہ ہے، مرسلہ ہے۔ وَهِيَ أَتَتْ بِالْمُعَلَّقَةِ، جبکہ بیوی نے مشیت معلقہ سے جواب دیا ہے۔ وَلَمْ يُوجَدْ، شرط نہیں پائے گی، وَهُوَ اشْتِغَالُ بِمَا لَا يَعْنِيهَا، اور شرط نہیں پائے گی، اور وہ لا یعنی چیز میں مشغول ہونا ہے۔ شرط کا نہ پایا جانا وہ کیا ہے؟ لا یعنی چیز میں مشغول ہونا، یعنی ایسی چیز کر دینا، ایسا کام کرنا جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ فخرج الامر من یدها، تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، معاملہ عورت کے ہاتھ سے کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ ولا یقع الطلاق بقوله شئت، اور شوہر کے قول شئت کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اگرچہ اس نے طلاق کی نیت بھی کر لی ہو۔ لأنه ليس في كلام المرأة ذکر الطلاق، اس لیے کہ عورت کے کلام میں طلاق کا ذکر نہیں ہے، عورت کے کلام میں جو ہے وہ اس لیے کہ بیوی کے کلام میں طلاق کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ لِيُصِيرُ ذُو شَائِيًا طَلَاقَهَا، طلاق کا تذکرہ نہیں ہے تاکہ شوہر اس کی طلاق کو چاہنے والا ہو جائے۔ وَالنِّيَّةُ لَا تَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْمَذْكُورِ، اور نیت ایسی کاموں میں، ایسی چیزوں میں عمل نہیں کرتی جن کا ذکر نہ ہو، غیر مذکور۔ حتیٰ، یہاں تک کہ لو قال شئت طلاق کی، یہاں تک کہ اگر شوہر نے یوں کہہ دیا کہ میں نے تیری طلاق کو چاہ لیا، تو بصورت نیت ہی طلاق واقع ہوگی، تو نیت کی صورت میں کیا ہوگا؟ طلاق واقع ہوگی۔ تو نیت جو ہے ایسی چیزوں میں عمل نہیں کرتی جن کا تذکرہ نہ ہو۔ حتیٰ لو قال شئت طلاق، شوہر نے کہا کہ میں نے تیری طلاق کو کیا کر لیا؟ چاہ لیا، تو بصورت نیت ہی طلاق واقع ہوگی۔ یقع الطلاق اذا نویٰ، جب شوہر نیت کرے گا تو طلاق واقع ہوگی۔ لأنه یقع مبتدأً، کیونکہ یہ ابتداءً طلاق واقع کرنا ہے، یہ ابتداءً نئے سرے سے طلاق واقع کرنا ہے۔ اذ المشیۃ تنبئ عن الوجود، اس لیے کہ مشیت وجود کی خبر دیتی ہے۔ انبا ینبئ، خبر دینا، کہ مشیت جو ہے وہ وجود کی کیا دیتی ہے؟ خبر دیتی ہے۔ بخلاف قولہ رد طلاق کی، کہ بخلاف شوہر کے اس قول کے کہ میں نے تیری طلاق کا ارادہ کر لیا۔ لأنه لا ينبئ عن الوجود، اس لیے کہ اس کا یہ کہنا کہ رد طلاق کی، یہ جو ہے ارادہ وجود کی خبر نہیں دیتا، ارادہ وجود کی خبر نہیں دیتا۔ وقضا، اور قضا کا مطلب یعنی قضا لا یقع طلاق، اور اسی طرح طلاق واقع نہیں ہوگی جب بیوی نے کہا شئت ان شاء ابی، کہ میں نے چاہ لیا اگر میرے باپ نے چاہا، یا کہا شئت ان کان کذا الامر لم یجیء بعد، یہ یوں کہہ دیا کہ میں نے چاہ لیا اگر ایسا ہو کہ فلاں کام ابھی تک نہ ہوا ہو، اگر ایسا ہو کہ فلاں کام ابھی تک نہ ہوا تو میں نے طلاق کو چاہ لیا، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کر دی، بیان کر دی، کہ جس چیز کو انجام دیا گیا ہے ان المأتیہ بہ مشیۃ معلقۃ فلا یقع طلاق، اس دلیل کی وجہ سے کہ جس چیز کو انجام دیا گیا ہے وہ مشیت معلقہ ہے، وہ مشیت معلقہ ہے، لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وبطل الامر، اور امر باطل ہو جائے گا، اور عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ یہاں سے اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو مشیت پر، چاہت پر طلاق کو معلق کر کے اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں طلاق ہے۔ جواب میں بیوی نے کہا اپنی مشیت کو شوہر کی مشیت پر موقوف کرتے ہوئے یوں کہا کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے بھی چاہ لیا، تو اس پر شوہر نے طلاق کی نیت سے کہا میں نے تو چاہ لیا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ عورت کے ہاتھ سے معاملہ امر بالید بھی نکل جائے گا، جو اختیار ملا تھا وہ ختم۔ دلیل یہ ہے کہ شوہر نے عورت کی طلاق کو مشیت مرسلہ یعنی غیر معلق مشیت پر موقوف کیا تھا، مگر عورت نے اسے شوہر کی مشیت پر معلق کر کے
مشیت مرسلہ کو تعلیق کے قید خانے میں ڈال دیا، دوبارہ معلق کر دیا، اس لیے شوہر کی شرط گویا مفقود ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یعنی شوہر نے جو چیز مشیت مرسلہ پر معلق کی تھی، بیوی نے اس کے علاوہ مشیت معلقہ پر مشغول ہو کر اسے ضائع کر دیا، اس لیے امر بالید اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور بعد میں شوہر تو کہے گا، اس میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اگرچہ وہ طلاق کی نیت بھی کر لے، جتنی مرضی ہے طلاق کی نیت کر لے، کیونکہ عورت کا جواب صرف ان شئتا اور شئتو تک محدود ہے، اس میں طلاق کا تو لفظ ہی نہیں کیا، شئتو طلاق، یہ تو تذکرہ ہی نہیں ہے، اس لیے اب شوہر کا صرف شئتو کہنا طلاق پر محمول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ اس کے قول کے ساتھ اس میں نیت بھی ہو، کیونکہ نیت تو اس چیز میں مؤثر ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے جہاں اس چیز کا تذکرہ ہو، جو چیز پہلے سے موجود اور مذکور ہو، اور یہاں جب طلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے اس کا، شئتو شئتا چل رہا ہے، تو نیت کہاں جو ہے وہ اثر کرے گی۔ اس کے برخلاف اگر شوہر نے شئتو کے ساتھ یوں کہہ دیا، شئتو طلاق کے، میں نے تیری طلاق کو چاہ لیا، تو طلاق کی نیت بھی کر لی، ساتھ زبان سے الفاظ بھی ادا کر دیے، نیت بھی کر لی، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے نہیں کہ یہ بیوی کے کلام کا جواب ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہاں طلاق واقع ہوگی کہ شئتو طلاق کے میں طلاق کا لفظ موجود ہے، کیونکہ مشیت شے سے ماخوذ ہے، جس میں موجود کے معنی موجود ہیں، لہذا شئتو طلاق کی اور جدت طلاق کی معنی میں ہے، او جدت طلاق کی، میں نے تیری طلاق کو پا لیا، اور ایجاد او جدت موجد ایجاد کر دیا، یعنی نئے سرے سے تجھے طلاق، ایجاد اور اقرار دونوں ہم معنی ہیں، اس لیے اس لفظ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر کہتا ہے اردت طلاق کے، کہ تیری طلاق کا میں نے ارادہ کر لیا، اور نیت بھی کر لے طلاق کی، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر اردت طلاق کے کہہ تو دے زبان سے، نیت بھی کر لے، تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر شوہر اردت طلاق کے کہے اور نیت بھی کرے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اردت ارادتاً سے نکلا ہوا ہے، ارادتاً سے مشتق ہے، جس میں طلب کا مفہوم ہے نہ کہ وجود کا، اور اردت طلاق کے کا مطلب ہے طلبت طلاق کے، اور چونکہ ارادہ طلاق یا طلب طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ وقضا سے اس کا خلاصہ یہ ہے اس عبارت کا کہ وقضا اذا قالت شئت ان شاء ابی، بیوی نے کہا، بیوی کے شئت ان شئتا کہنے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، تو اسی طرح اگر بیوی نے ان شئتا کے بجائے کہہ دیا شئت ان شاء ابی یا شئت ان کان قضا، اور اپنے مشیت کو اپنے والد کی مشیت پر موقوف کر دیا، معلق کر دیا، یا کسی کام کے ہونے پر موقوف کر دیا، تو ان صورتوں میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ شوہر نے اس کی طرف مشیت مرسلہ کو منسوب کیا تھا، اور جواب میں اس نے مشیت معلقہ کو اختیار کیا ہے، لہذا طلاق بھی نہیں واقع ہوگی، اور امر بالید بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وَإِنْ قَالَتْ سے یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں، وَإِنْ قَالَتْ قَدْ شِئْتُ إِنْ كَانَ كَذَا لِأَمْرٍ قَدْ مَضَىٰ طُلِّقَتْ، یہاں یہ ہے کہ بیوی نے یوں کہا کہ اگر فلاں معاملہ گزر گیا تو فوراً مطلقہ ہو جائے گی۔ بیوی نے کہا شئت إِنْ كَانَ كَذَا لِأَمْرٍ، کسی کام کے بارے میں کہا کہ فلاں کام اس طرح ہو جائے تو میں نے چاہ لیا، شوہر کے جواب تھا نا، شوہر کا قول تھا انتی طالق ان شئتی، اس نے کہا قد شئت إِنْ كَانَ كَذَا لِأَمْرٍ، کسی کام کو اشارہ کر اگر یہ ایسا ہو جائے تو میں نے چاہ لیا، تو قد مضى طلقت، تو فوراً وہ کیا ہو جائے گی کہ فلاں معاملہ گزر گیا۔ بیوی نے کہا کہ یوں کہا کہ فلاں معاملہ گزر گیا، قد مضى گزر گیا، تو کیا ہو جائے گی، میں نے چاہ لیا، تو فوراً مطلقہ ہو جائے گی۔
لأن تعلیق بشرط قائن تنجیز، اس لیے کہ گزری ہوئی شرط پر کسی چیز کو معلق کر دینا یہ تنجیز ہو جاتی ہے، فوراً واقع ہونا، فوراً واقع ہو جاتی ہے، فوراً واقع ہو جاتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔